جی بتائیں آپ کہاں سے سٹارٹ کریں گے اپنی اسٹوری؟ میں بذات خود اپنی اسٹوری سنانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میرے کتنے خواب تھے. میں چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی. بلوچستان جو ایک پسماندہ صوبہ ہے، وہاں اس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو بھی غیر آباد تھا. جب میں چھوٹی تھی تب تو بہت ہی چھوٹا سا تھا. وہاں رہتی تھی لیکن میرے خواب بڑے اونچے تھے. ہم چونکہ RCD شارہ پہ رہتے تھے تو وہاں پر ٹورزم کی وجہ سے پاکستان کے حالات بہت اچھے تھے، تو ٹورسٹ بہت آیا کرتے تھے. تو میں جب اسکول سے نکلتی تھی اور میرے اسکول کے سامنے سارے جن کی لمبی لمبی بسیں، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں، یہ سب دیکھ کر مجھے اتنا اچھا لگتا تھا. میں گھنٹوں کھڑی ان کو دیکھا کرتی تھی اور میرا بھی دل چاہتا تھا کبھی میں ان کے بھی ملک جاؤں. دوسرا، جب ہمارے اسکول کے سامنے ایک بیکری ہوا کرتی تھی کہ میں وہاں اکثر جا کر اپنے لیے کچھ خریدتی تھی، تو مجھے کیک کی خوشبو اور یہ کیسے بن رہا ہے، یہ ڈبل روٹی کیسے بنا رہا ہے، کیک کیسے بنا رہا ہے، مجھے پتہ چلے میں بھی دیکھوں کیسے بنتا ہے. یہ سب یہ ایک تجسس میرے ذہن میں تھا اور مجھے بڑی میری خواہش تھی کہ میں بھی ایسے کیک بناؤں، ایسے سب کو کھلاؤں. باہر جانا اور بیکنگ کرنا. تیسرا میں بچپن سے کہتی تھی میں وکیل بنوں گی. حالانکہ ہماری فیملی ایسی تھی کہ میرے بابا جان کہتے تھے نہیں، لڑکے لڑکیاں وہاں ایک ساتھ پڑھتی ہیں، تمہیں جو ہے ایسا کچھ سوچو اپنے لیے جہاں صرف ڈاکٹر بنو یا کچھ اور بنو. مجھے وکالت پسند نہیں ہے. تو لیکن مجھے وہ کوٹ ان کا پہننا اور کورٹ میں بولنا اور سب کا ان کو سننا بڑا اچھا لگتا تھا. شاید مجھے یہ بھی تھا کہ میں جب بولوں تو لوگ مجھے سنیں. میٹرک کے بعد میری شادی ہو گئی. شادی کے بعد تو شاید میں بالکل بھول ہی گئی کہ کیا کیسے ہوتا ہے، لیکن یہ خواب تھے. وہ اور دلچسپ یہ تھی کہ میں بچپن میں جب بھی خواب دیکھتی، اس قدر زیادہ خواب دیکھتی تھی اڑنے کی کہ کبھی کبھی میں دن میں بھی ٹرائی کرتی تھی کہ اس اونچی جگہ پہ کھڑی ہو جاؤں، شاید میں واقعی اڑ سکتی ہوں. میں اتنا خواب دیکھتی تھی کہ اڑا جاتا ہے. یہ سارے میرے بچپن کے خواب تھے جو میرے ذہن میں تھے. شادی ہوئی، بہت اچھی میری زندگی گزری. اللہ نے مجھے ماشاءاللہ 5 بچوں سے نوازا. میری 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، اور میں جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی. اپنے سسرال کے ساتھ بہت اچھے سے رہتی تھی. تو یہ سب گزرتے گزرتے شادی کے تقریباً 17 سال گزر گئے. پھر اس کے بعد میرے شوہر کو اچانک اپنے کاروبار کے سلسلے میں واپس ہمارے گاؤں کی طرف جانا پڑا. میں شہر کوئٹہ میں رہنے لگی. میں اپنے بچوں کے ساتھ کوئٹہ میں رہتی تھی. تو وہاں ایک دن اچانک مجھے فون آیا کہ میرے شوہر کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے، اٹھا کے لے کے گئے بندے. بلوچستان کے حالات بہت خراب تھے ان دنوں. تو ہر جگہ روز یہی کہانیاں سننے کو آتی تھی، اور میں جب بھی سنتی تھی تو میں حیران ہوتی تھی کہ مطلب اس دور میں کوئی کیسے غائب ہو سکتا ہے، اتنی سہولتیں ہیں، کیسے کوئی غائب ہو سکتا ہے. اس میرے سوال کا جواب بھی مجھے مل گیا کہ لوگ ایسے غائب ہو سکتے ہیں. میرے شوہر کو اٹھا کر لے گئے. انہوں نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی تو اور کہا 1 کروڑ، اور اس وقت میرے پاس 1 کروڑ روپے نہیں تھے. کہ ریزن کیا تھی کڈنیپ کرنے کی؟ ریزن تو ایک تو میں بتا رہی ہوں نا کہ ہر طرف ایک کاروبار کی طرح لوگوں نے اپنا لیا تھا کہ لوگوں کو اٹھا کر لے جاؤ اور پھر پیسے سے لے کر خرچوں. تو یہ لوکل ہی لوگ تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے کر رہے تھے؟ بالکل. تو میرے شوہر کو اٹھانے والے بھی لوکل بندے ہی تھے، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ ظاہر ہے اس کے پاس تو اس پیٹرول پمپ کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یہی پیٹرول پمپ بیچے گا. پیٹرول پمپ بیچنے کے جب بیچنے نکلے گا تو ہم ہی اس سے خریدیں گے. اس کو ہم 1 کروڑ ہی دیں گے جو ہمیں یہ واپس لوٹا دے گا. تو میرے شوہر نے مجھے جب فون کیا تو ان کے الفاظ یہی تھے کہ تم فی الحال کسی سے پیسے لے لو، میرے لیے دے دو، میں جب آؤں گا تو پیٹرول پمپ بیچوں گا اور ان کا قرضہ اتار دوں گا. 1 ہفتہ 10 دن میں تو یہ سب ممکن نہیں تھا، لیکن پیسوں کا بھی انتظام نہیں کر سکی. اور جب دوسری بار میرے شوہر کا فون آیا تو مجھے کہا کہ پیسوں کا انتظام کر لیا ہے تم نے؟ میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں میری طبیعت بہت شدید خراب ہے، میرے پیشاب سے خون آ رہا ہے، انہوں نے بہت مارا ہے مجھے، میں زیادہ نہیں جی پاؤں گا.
اور یہ کہہ کر فون بند کر دیا. اس کے بعد میرے شوہر کا کوئی فون نہیں آیا. میں 1 سال تک گھر پہ انتظار کرتی رہی. میرے بھائیوں نے، میرے کزنز نے، میرے فیملی نے بہت کوشش کی، لیکن کچھ نہیں ہو پایا. 1 سال بعد مجھے یہ تھا کہ میں ابھی تک کچھ نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے بڑا کانفیڈنس دیا. مجھے لے کر گھومتے تھے. میں کوئٹہ کی سڑکیں مجھے نہیں پتہ تھی، ایک گلی کا مجھے بتایا. مجھے بینک جانا ہے، بینک لے کر گئے. ایسے بینک جاؤ، تم خود بل جمع کر دیا کرو، بچوں کی فیسیں خود جمع کیا کرو. سب کچھ سکھایا تھا مجھے. تو میں نے کہا وہ کس کام کا میرا وہ لیسن ہے جو ابھی میں اپنے شوہر کے لیے خود کچھ نہیں کر سکتی. پھر میں خود نکلی. میں عدالتوں میں بھی گئی، میں پولیس اسٹیشنز میں بھی گئی. میں نے جو علاقے کے جتنے سردار تھے سب سے کانٹیکٹ کیا، سب سے بات کی. ہر طرف سے ایک ہی جواب آ رہا تھا کہ بالکل پتہ نہیں چل رہا کہ کون لے کے گیا آپ کے شوہر کو، بالکل پتہ نہیں چل رہا. کورٹ نے آرڈر دے دیا تھا کہ جلد از جلد ان کے شوہر کو بازیاب کرایا جائے. مگر کہیں سے کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ جو میرے شوہر کو لے کر گئے تھے وہ بڑے طاقتور لوگ تھے، جن کے پاس اثر رسوخ بھی بہت زیادہ تھا. لیکن ڈر کے مارے لوگوں نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا. بس اتنا کہتے تھے کہ حاج صاحب بڑے اچھے انسان تھے، بس اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ تو شہید ہے، تم شہید کے لیے کیوں روتی ہو؟ میں کہہ رہی ہوں میرے شوہر زندہ ہیں اور آپ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں وہ شہید ہیں. مطلب وہ جانتے تھے، سب جانتے تھے. مجھے تسلی دینے کے لیے یہ کہتے تھے کہ شاید یہ سمجھ جائیں کہ تمہارے شوہر ابھی زندہ نہیں ہیں. اور وہ آپ کو ٹرائی کرے تھے کہ آپ یہ بات ایکسیپٹ کر لیں کہ اب وہ کبھی نہیں آئیں گے. ہاں بالکل. تو یہاں جس دن میں کورٹ میں بولی، اس دن میں وکیل تو نہیں تھی، لیکن جب میں نے بولنا شروع کر دیا تو اس وقت کم از کم 300-400 بندے تو تھے کمرہ عدالت میں. بہت رش تھا، بہت سارے لوگ آئے تھے. افتخار چودھری سب جج تھے، بیٹھے تھے. جیسے میں نے بولنا شروع کر دیا، پورا کمرہ خاموش اور سب میری آواز سن رہے تھے. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ میری پہلی خواہش تھی جو اس وقت پوری ہوئی. میں نے بولا، لیکن میں اپنے شوہر کے لیے بول رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، لیکن میری فریاد سنی تو نہیں کسی نے. ہاں، یہ خواہش ضرور پوری ہوئی کہ وکیل بن کر اپنے شوہر کے لیے بول سکوں. وہاں سے تو میں ناکام لوٹی. میری بیٹی یہ کراچی میں پڑھنا چاہ رہی تھی. دونوں بیٹے کراچی میں پڑھ رہے تھے. میں اکیلی تھی وہاں. 2 سال گزر چکے تھے. تو بس پھر میں کوئٹہ چھوڑ کر کراچی شفٹ ہو گئی. میری بیٹی ماشاءاللہ زیبسٹ میں پڑھ رہی تھی. اس نے ایگزام اپنا پاس کیا اور ایک سیمسٹر پڑھنے کے لیے یو گریڈ میں امریکہ چلی گئی. جب وہ امریکہ چلی گئی تو تھینکس گیونگس کے دن تھے. تو میرے بھائی نے مجھے فون کیا کہ ایمن وہاں پڑھ رہی ہے تو تم بھی اپلائی کرو ویزا امریکہ کے لیے نا. تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی ویزا کیسے دے گا، کیوں بلا. کہتے تم ٹرائی تو کرو. اور مطلب میں اس یقین کے ساتھ گئی تھی کہ ریجیکٹ ہونا ہے، بس بھائی کی خواہش پوری کرنی ہے، ریجیکٹ ہونا ہے. گئی اور جب میں نے کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں جانا چاہ رہی ہیں امریکہ؟ میں نے کہا دیکھنا چاہ رہی ہوں امریکہ کو. میری بیٹی گئی ہے وہاں پڑھنے کے لیے، تو اس کی تھینکس گیونگ کی چھٹیاں میں اس کے ساتھ 1 ہفتہ گھوموں گی، کہ میں امریکہ دیکھوں گی، مجھے شوق ہے دیکھنے کا. انہوں نے آگے کچھ بھی نہیں پوچھا اور مجھے 5 سال کا ویزا دے دیا. وہ میری وہ خواہش تھی جو بچپن کی تھی، وہ پوری ہو گئی. پھر میں امریکہ گئی. وہاں بالٹیمور میں میرا بھائی، چونکہ انہوں نے جان ہاپکنس سے اپنا پی ایچ ڈی کیا تھا. اچھا، ماشاء تو اللہ. جن دنوں وہاں سے وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے، جب بتا رہے تھے تو مجھے اتنا شوق ہوتا تھا کہ کاش میں بھی امریکہ دیکھوں. تب بھی بڑی خواہش تھی. تو میرا بھائی مجھے سیدھا میری لینڈ لے کے گیا اور وہاں سے ہم لوگ گئے ہاپکنس، اور مجھے اس لیکچر ہال میں لے کے گیا جہاں وہ لیکچر سنا کرتا تھا. جیسے میں وہاں پہنچی تو میرے آنسو گرنے لگے. تو بھائی کہتے رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا کتنی بڑی میری خواہش تھی کہ میں وہ یونیورسٹی دیکھوں جہاں تم پڑھ رہے ہو، اور آج میں وہاں کھڑی ہوں. مجھے یقین نہیں آ رہا خود پہ. بہرحال میرے بھائی نے پورا مجھے پرنسس کی طرح ٹریٹ کیا.
5 स्टार होटल्स में मेरे लिए कमरा बुक किया, और उन 15 दिनों में मैं 7 स्टेट घूमी अमेरिका के, और कहीं सुबह नाश्ता करते थे, और मतलब बहुत ही मेरा यादगार और बहुत खूबसूरत ट्रिप था वो। मैं और मेरा भाई अकेले थे और उन्होंने पूरा मुझे टाइम दिया और बहुत इंजॉय करवाया। ये मेरी दूसरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई कि मैं उन टूरिस्ट को देख के जो ख्वाहिश करती थी। तो इस तरह से जब वापस आई, चूँकि स्ट्रेस तो था मेरे दिमाग में हर वक्त अपने शौहर और कुछ बच्चों के मसाइल भी थे। मेरी बेटी ने नरजिस ने मुझे कहा कि अम्मी बहुत खिलाया आपने सबको फ्री में, हम सबको बना के आपने खिलाते हैं, अब ऐसा करते हैं आपके लिए एक बिज़नेस छोटा सा स्टार्ट करते हैं, आप दूसरों को भी खिलाएं, बेचें अपना केक, ताकि इस लोगों को पता चले आप कैसे बनाती हैं। सारा सेटअप मेरी बेटी ने मेरे लिए बनाया, मेरे लिए पेज बनाया और इसको प्रमोट भी किया मेरे पेज का। क्या नाम है पेज का? किचन डिलाइट। और फिर इस तरह से मैं केक बनाने लगी, और केक मैंने कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, बस यूट्यूब में देखती थी, और फिर जब उसे बनाती थी वो इतना अच्छा बनता था। तो ये सफ़र केक बनाने का चलते चलते यहाँ मुझे एक किचन डिलाइट तक लेकर आया। और मेरे उड़ने का जो शौक़ था, उस शौक़ ने मुझे उड़ते उड़ते आज आपके सामने बिठा दिया और आपसे बातें कर रही हूँ। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है सुन के। तो मतलब ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। आजमाइशें आई, लेकिन आजमाइशों में मेरे बच्चों ने मेरा बड़ा साथ दिया है, मेरे भाइयों ने, मेरी बहन ने, मेरी फैमिली ने, हर एक ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। पिछले मैं 60 की हूँ और मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, ये सब मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतनी मेरी हौसला अफजाई करते हैं कि मुझे लगता है कि अभी शायद मैं 30 साल की हूँ, मुझे मज़ीद कुछ कोर्स करने चाहिए, इनको और अच्छी चीज़ें खिलानी चाहिए। जी, आपने जो भी बात भी की ये वाली कि शुरू से जो आपने बात की कि मेरे 3 ख्वाब थे और फिर वो 3 ख्वाब इस तरह से पूरे हुए, आपने एक्चुअली काउंट भी किया। बहुत से लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारी जनरेशन के, हम लोग के बहुत से ख्वाब पूरे हो रहे होते हैं जो हमने बचपन में देखे होते हैं, लेकिन कभी कभी हम इतने नाशुक्र होते हैं, हम काउंट ही नहीं करते कि ये तो मैं अभी वही ख्वाब जी रही हूँ जो मैंने 10 साल पहले सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ हो सकता है, लेकिन हम उसे काउंट नहीं करते। हम तो हाँ ठीक है, जैसे हम उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड करते हैं। हाँ। कि लेकिन आपने अभी मुझे ये बात सिखाई कि जब वो ख्वाब आपको मिल जाए जो आपने 15, 20, 25, 30 साल पहले ख्वाब देखे थे, जब आपको फाइनली वो ख्वाब मिल जाए तो उसको अप्रिशिएट करें, उसको एक्नॉलेज करें, क्योंकि अगर आप नहीं, वो आपके चेहरे से वो खुशी नज़र आ रही है मुझे। तो इसीलिए आप शायद इतनी पॉजिटिव हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब हम दुनिया को जैसे देखेंगे दुनिया हमें वैसा ही दिखेगा ना। मुझे किसी ने सिखाया था कि कभी खुद पे रहम नहीं करना, ना किसी को ये इजाज़त देना कि तुम पे रहम करें। तो मैंने हमेशा इसी बात को याद रखा कि क्यों रहम खाऊं खुद पे। अगर एक तरफ खुदा ने एक आजमाइश दी तो दूसरी तरफ जो है मेरी कितनी मदद भी तो की। आप यकीन कीजिए कि जिस दिन मेरे शौहर को किडनैप करके लेके गए थे, हमारी इतनी इनकम नहीं थी, एक छोटे से गांव में मेरे शौहर का पेट्रोल पंप था, घर में मेरे पास सिर्फ 500 रुपये थे। दूसरे दिन मेरी अम्मी आई, वो मुझे पैसे दे रही थी, तो मैंने कहा नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन में मेरे शौहर आ जाएंगे, आप परेशान ना हो। हाँ इंशाल्लाह आ जाएंगे, लेकिन जब तक आते हैं घर में लोग आ रहे हैं तो तुम्हारे पास पैसे हों ताकि तुम सर्व कर सको। उसके बाद जितने भी लोग आए, मुझे लोगों ने सामने कहा, मुझे ये पूछा तुम अपना घर चला कैसे रही हो, तुम्हारे घर आते हैं तो ये दस्तरखान लगाती हो, कैसे चलाती हो सब। मैंने कहा जो ऊपर बैठा है ना तो वो साथ दे रहा है, मैं किसी से लेके नहीं कर रही हूँ ये सब, मुझे नहीं पता कहाँ से सब आता है। यकीन करें मुझे एक दिन परेशानी नहीं हुई। मेरे बच्चों को इतना मेरा फरमाबरदार बनाए, मेरे बच्चे जो हैं, आप यकीन करें कि लोग मेरे बच्चों की मिसाल देते हैं। नंदे जो आती हैं तो उन्होंने मेरे घर को अपना मैका समझा हुआ है कि वो आती हैं और मेरे घर में अपने मैके की तरह राज करती हैं। तो मैं उनको इतना कभी कमी महसूस नहीं होने देती कि तुम्हारा भाई नहीं है तो ये घर तुम्हारा मैका नहीं है।
وہ آج بھی ویسے ہی آتی ہیں, ویسے ہی خوشی سے رہتی ہیں. یہی بات, یہی پیغام میں پہنچانا چاہ رہی ہوں آپ کے تھرو کہ کچھ دنوں کی یہ زندگی ہے, اسے بہت خوبصورتی سے جیو, صبر اور حوصلے کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہ دو. انشاءاللہ خدا تمہارے ساتھ ہے, یہ مشکلیں گزر جائیں گی اور ایک دن آپ لوگ وہ سب کچھ پا لو گے جو پانا چاہتے تھے. آمین. انشاءاللہ.